جان یہ دیکھیں آپ آ جائیں، یہ بچوں نے کتنی محنت کی ہوتی ہے اور یہ کیا کیا تیاریاں کر کے آتے ہیں. یہ کتابیں ہم نے بوروں میں ایم ڈی کیٹ کی کتابیں جو بچوں نے تیاریاں کی ہیں، انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے. یہ بایو کی کتاب آ گئی، اس کے بعد یہ ساری ایم ڈی کیٹ کی کتابیں ہیں، یہ لاجیکل کی کتابیں ہیں. بچے بورے بھر بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ ساری ہم نے بوروں میں ڈال دی ہیں. 50 سے 100 کتابیں پڑھتے ہیں. یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں، یہ یو ایچ ایس کے پاس پیپر ہے. بچوں نے بہت زیادہ یو ایچ ایس کے پاس پیپر پڑھے ہیں، ہزاروں ایم سی کیو سالو کیے ہیں. اس کے بعد بھی یہ جو ہے نا، اس کے اندر سے ایم سی کیوز نہیں آ رہے ہوتے. کنسیپچول یہ بلوچستان کی کتابیں بھی ہیں. یہ آپ کے پاس یو ایچ ایس کی یہ کتاب آ گئی، یہ پاس پیپر آپ اس میں دیکھیں. اس کے بعد جی یہ آپ کی فیڈرل کی بک آ گئی. بچوں نے ساری فیڈرل کی کتابیں بھی چاٹی ہیں. یہ دیکھیں، یہ سیکشن بیولوجی آ گیا، سارا آ گیا. بچوں کو انہوں نے یہ ہم کتابیں 1 منٹ ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، یہ بلکہ بورے میں واپس ڈال رہے ہیں. یہ بورے میں واپس ڈال دیں. یہ بورے بھرے پڑے ہیں، 2 بورے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں، جو انہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کرایا ہے 6 دفعہ، یہ آپ کا جو ہے نا سلیبس چینج کرتے ہیں، فریشر سیشن، ریپیٹر سیشن، سارا کچھ کہتے ہیں. اور بچوں یقین کریں آپ، نہ یہ فنکشنز پہ گئے ہیں، نہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں، نہ یہ کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، نہ کسی کے میت پہ جاتے ہیں. بہت قریبی کوئی جنازہ ہو تو اس پہ فوت ہو جائے گا، بندہ انسان چلا جاتا ہے. ان بچوں کو ایون کہ اتنی محنت کے ساتھ لوگ تیاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اکیڈمیز چل رہی ہوتی ہیں، بچے مختلف ہاسٹلوں سے آ کے، باہر سے بچے آ کے آپ لے گئے. لیکن یہ پاکستان بچے پورے پہاڑوں سے کے پی کے آ کے پنجاب میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا نہیں تو کے پی کے بچے وہ کے پی کے میں رہ کے مزدوری کر کے ایون کے لوگ جو ہے نا تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ ان کے لیے الگ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایم ڈی کیٹ ایک بچے کا ایم ڈی کیٹ نہیں ہوتا، یہ پورے کے پورے خاندان کا ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے. مثال ہے کہ اب آپ کے ایک بچے کا ایم ڈی کیٹ ہے، اس نے 6 مہینے اسے نہ اپنے کھانے کا پتہ ہے، نہ اسے پینے کا پتہ ہے، نہ اس کی والدہ یا اس کی امی اس کے پاس جاتی ہیں، اس کی مما اس کے پاس جاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے جو کھانا پینا کھانا ہے یا کھا لو اور کھا لو. لیکن آگے سے جا کے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو بچے احتجاج کرتے ہیں، مثال ہے کہ 2 لاکھ بچہ پیئر ہوا ہے، جو ان کے رف ایسٹیمیٹس کے مطابق لاسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں گرافکس بھی دے دیے تھے اور وہ سارا کچھ ہمیں جو ہے نا انہوں نے پرووائڈ کر دیا تھا ڈیٹا. اس دفعہ انہوں نے کوئی اس طرح کی ابھی تک سچویشن سننے میں نہیں آ رہی. سب سے بڑی مسٹیک ان کی یہ ہے کہ جب آپ نے یو ایچ ایس کی کی اپلوڈ کی ہے پورٹل کے اوپر، اس کو انہوں نے ود ان 10 منٹس ریموو کر دیا. 6 بجے کا ٹائم تھا کی دینے کا، انہوں نے 10 منٹس کے بعد ریموو کر ایک نئی کی بنا دی. بچوں کو اس میں انہوں نے نمبر کم دیے. اس پہلی والی کی کے مطابق بچوں کے نمبر زیادہ بن رہے تھے. بعد والی کی ہے یا اس کے اندر بچوں کے نمبر 5 7 نمبر کم بنے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ تاکہ بچوں کو بعد میں نمبر ایکسٹینڈ کر کے دیے جا سکیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. مثال ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہا ہے، آپ کی پور ایڈمنسٹریشن ہے، پور مینجمنٹ ہے. اب 17 سے 18 ہزار بچہ جب آپ نے بی زیڈ یو میں ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے بلا رہے ہو، مثال ہے جن بچوں کا سینٹر چلے ملتان میں ہے اور ملتان کے رہائشی ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہے، وہ چلے ان کو بی زیڈ یو کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کا کوئی ریلیٹیو کزن وہاں پہ پڑھتا ہے. بہت سارے بچوں کو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا تھا، میں بذات خود وہاں بھی موجود تھا. باقی یونیورسٹیز کی مجھے نہیں صورتحال پتہ، شہروں کی صورتحال اتنا زیادہ اچھی طرح سے مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ بی زیڈ یو میں خود تھا وہاں پہ. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، سب سے زیادہ میں نے آبزرو کی ہے کہ 11 بجے مثال ہے ٹیسٹ کا ٹائم ہے، کنڈکٹ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. 10 بجے آپ کے بچے وہاں پہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے گیٹ کے اوپر، 9 بجے گیٹ کھل جائے گا. یہ سب کے لیے معاملہ تھا. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ جو صبح 7 بجے آ گیا وہ تو رہ گیا ٹھیک وہاں پہ. جس بندے نے راستے میں 9 بجے آنا تھا، وہ جب آپ کے یہاں ساری ٹریفک میں پھنسا رہا ہے، اس کے بعد میں نے خود وہاں پہ یہ حالات دیکھے ہیں کہ وہ بچے خود گاڑیوں سے اتر کے جب انہوں نے دیکھا 9:30 10 بجے تک ہماری گاڑی نہیں نکل پا رہی، اتنی زیادہ ٹریفک ہے، اتنی زیادہ معاملات ہیں، وہ جب ٹریفک سے گاڑی نہیں نکل پا رہی، بچے اترنا پیدل چلنا شروع ہو گئے. جب پیدل چلنا شروع ہو گئے، بی زیڈ یو کے مین گیٹ سے آپ یہ ڈسٹینس نوٹ کریں کہ جب جو بچہ 3-4 کلومیٹر پیدل اپنے ڈپارٹمنٹ تک چلے گا، پہلی بات تو اسے ڈپارٹمنٹ نہیں پتا. جو بندہ رحیم یار خان سے آ رہا ہے فرسٹ ٹائم، وہ 1 دن پہلے اس نے اسٹے کیا، وہ نہیں دیکھ سکا سینٹر، اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں، اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے، اس کو بھی نہیں پتا، وہ جا کے اندر پوچھ رہا ہے. اور اندر ماشاء اللہ سبحان اللہ اس کی آپ یہ حالت دیکھیں، جو بندہ اندر موجود ہے اس سے خود نہیں پتا، کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے نا، ایڈمنسٹریشن نے اس کو باہر سے بلایا ہوا ہے. پولیس والے کو بی زیڈ یو کا آئی بی ایف ڈپارٹمنٹ کا کیا پتا ہے وہاں پہ کون سا آئی بی ایف کا ڈپارٹمنٹ ہے، کون سا ایم بی بی کا ڈپارٹمنٹ ہے، کیمیکل کا ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے، ان کو تو نہیں پتا. آپ وہاں پہ والنٹیئرس کھڑے کریں، آپ یونیورسٹیز کی وہاں پہ شٹل چلا لیتے. لیکن ایک اور چیز بھی ایسے، جیسے آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ اب جس کی مثال ہے کہ والدہ جس کے ساتھ ہے، انہوں نے بچوں نے وہاں سے اٹھ کے بھاگنا شروع کیا ہے. یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اتر کے وہ بھاگ رہے ہیں، ہاتھ میں سلپس ہیں، ان کے رول نمبر سلپس ہیں، ان کا یعنی کہ ایک مثال ہے بچے کچھ لیٹ ہو گئے. اب کچھ بچوں کی میں نے جو وہاں پہ بعد میں اس کے بعد نکلنے کے بعد ان کی گفتگو سنی، کہتے یار ہمارا پیپر جسٹ ہماری تیاری بہت اچھی تھی، ہم ریپیٹر سیشن کے بچے تھے، ہم نے پہلے دوسرے سال ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، تو تیسرے سال کا بھی تھا. فریشر بچوں کی بھی یہی مطلب کہ تاثرات تھے. انہوں نے بتایا کہ بھی اب ہم جا کے جب بندہ ایک پہلے نروس گیم ہے،
آپ کی ساری سائیکالوجی کی گیم ہے، سارا آپ نے فیئر مینجمنٹ کرنا ہے وہاں پہ، اتنا بڑا ٹیسٹ میں آپ بیٹھنے جا رہے ہیں، جب بندہ اتنا پیدل چلے گا اسے مل نہیں رہا ہوگا ڈپارٹمنٹ، جب مشکل سے ملے گا، وہ 11 بجے پہنچ رہا ہے ادھر، کوئی 11:15 بجے آ رہا ہے، کوئی 11:30 بجے آ رہا ہے، سینٹر انچارج نے تو پیپر اپنا ٹائم پہ شروع کروا دیا، جو سینٹر انچارج پہ جیسے ہی ان کا اسٹاف پہنچا، ان کا اسٹاف خود گاڑیوں میں سوار ہو کے آیا، ان کی گاڑیاں باہر کہیں پارکنگ پہ لگی رہی ہیں، وہ خود اپنی گاڑیوں پہ ان کو لے کے آئے ہیں۔ اب جب انہوں نے پیپر سٹارٹ کروا دیا، 11 سے لے کر 2.5 3.5 گھنٹے بنتے ہیں، اب ایک اسٹوڈنٹس کو 3.5 گھنٹے مور دین انف ہوتے ہیں، بچے پزل کیوں ہو گئے، جب بچے آگے نروس ہوئے انہوں نے آتی بیٹھ کے لکھنا شروع کیا، کسی نے وہ پہلا کوڈ ہی غلط ڈال دیا وہاں پہ، کسی نے 4-5 ہم اسکول غلط کر دیے، کوئی بچے اسٹک ہو گئے، کیونکہ ان کی بھی ڈیفیکلٹی کا لیول کوئی ماڈریٹ نہیں تھا، معاملات آسان نہیں تھے، لیکن بچے اسٹریس آؤٹ ہو گئے، سیدھی بات ہے بچے اسٹریس آؤٹ ہوئے، جب وہ اسٹریس آؤٹ ہوئے تو انہوں نے اپنا پیپر جو ہے نا پہلے 10-15 اسکول خراب کیے۔ بہت سارے اچھے نگران بھی تھے جن سے میری بات ہوئی وہاں پہ، یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھی بیٹا اب اتنا بڑا ٹیسٹ ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی بلاکس ہیں، کنسرن اتھارٹیز ہیں، وہ سارے اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ جس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ لیک ہے اس کے اندر، وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب کچھ بچوں کی مجھے مدرس ملی بات، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری جن کے ساتھ جن کی بیٹی آ رہی ہے، جو بائی کنوینس آ رہے ہیں، بائی بس آ رہے ہیں دوسرے شہر سے، ایون کہ رحیم خان لاہور تک کے بچے جن کو سینٹر وہاں نہیں ملا، وہ ان کا ملتان میں بنا ہوا تھا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کو باہر مین گیٹ پر رکھا دیا، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بچی اب اندر ٹیسٹ سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہ ڈپارٹمنٹ تو ان کو پتا تھا، کاپی تھی رول نمبر سلپ کی ان کے پاس، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے نہیں بیٹھی ہوئی جو کچھ بھی ہے، تو یہ کچھ ایشوز بھی تھے، کچھ معاملات تھے۔ اب وہ آنٹی بھی چل کے انہوں نے بتایا جی وہ دوسری لائبریری کے پاس ہم نے جانا ہے، اب وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، وہ کیسے چلیں، اتنا ٹریول کر ہی نہیں سکتا کوئی، آپ اندر شٹل رکھیں، آپ بے شک ٹھیک ہے آپ نے ون وے بنایا ہوا ہے، آپ نے معاملات آسان کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہوا، لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے آپ اسٹیڈیم ہوتے ہیں، ملتان اسٹیڈیم ٹیمیں آتی ہیں جب PSL کے میچ ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل میچ ہوتے ہیں، یہ شٹل چلاتے ہیں، بہاڑی سے آپ کو آگے جانے کی اجازت، مطلب کہ بہاڑی چوک ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے، جو شٹل سروس ہے ان کی بیٹا کو سٹارٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے ہر بندے کو، جو BZU کی اپنی بسیں تھیں اس کو یہ چاہتے کہ یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا، آپ کی اپنی فورس بلائی جا سکتی تھی اسٹوڈنٹس کی، جو وہاں پہ نو ڈاؤٹ کچھ اسٹوڈنٹس تھے لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ جو ٹیسٹ تھا، اب ٹیسٹ میں بہت سارے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے MCQs جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس تھے، آؤٹ آف تھے، فیڈرل کی بکس سے تھے، کچھ تھے، جو بھی تھا کنسیپچوئل تھا، ان کا ایک ہی تجزیہ تھا، ان کا ایک ہی جو انالیسس کرتے ہیں وہ کہ ماڈریٹ لیول بھی بنانا چاہیے، درمیان میں ڈیفیکلٹ پارٹ بھی ڈالیں، ہم باقی پارٹس بھی ڈالیں، اس کے اندر ٹوٹل آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے جو بچے کو MCQs دینے ہیں اس میں اس کا لیول کیا، ان کا اس دفعہ کوئی اتنا خاص کوئی لیول نہیں دیکھا گیا، بچے بہت زیادہ جو ہے نا اس ٹائم بھی پریشان ہیں ابھی، لیکن اللہ پاک ان کو بھی جو ہے نا اس کا حوصلہ دے، اور میری جو ہے نا باقی لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو جو بھی جیسے بھی ہو گیا، اب آپ اس چیز میں پریشان بالکل بھی نہ ہو، آگے کوشش کریں کہ اسٹیپ آؤٹ ہونے کی کوشش کریں اس سے، اور جو بھی فریشرز کینڈیڈیٹ ہیں، میں آپ کو 2-3 سٹوریز بتاتا چلوں، یہاں پہ مجھے یاد آ گئی، ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کے جسٹ 2 MCQs رہ گئے تھے، نگران اس کے پاس آیا، انہوں نے جو انویجیلیٹر پھر رہا تھا وہاں پہ، اس نے کہا سر نے اسے شیٹ کھینچ لی، اور وہ اتنا بیچارہ مینٹلی ڈسٹرب تھا پیپر کو لے کے، اتنا زیادہ کانشیس تھا، اور وہ پتہ نہیں کیسے وہ محنت کر کے آیا ہوگا، اس نے کہا سر مجھے 2 MCQs لگا لینے میرے رہ گئے ہیں، 2 MCQs لگانے میں مور دین میرے خیال سے 5 یا 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اس نے کہا سر میں تکے لگا دوں گا، میری قسمت ٹھیک ہونا ٹھیک ہوا، غلط ہونا غلط ہو جائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے اس کو نہیں کہا، اس بچے نے کھڑے ہو کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے سے زور سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے، انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، اس کے بعد وہ ایسا کوئی بےغیرت اور بے ضمیر قسم کا آدمی تھا، اس نے کیا بچے نے جا کے اپنا نا سینہ پیٹنا شروع کر دیا جیسے لوگ ماتم کرتے ہیں، اس نے تب بھی اس کو پیپر آنسر شیٹ نہیں دی، اس کے بعد اس نے سر مارنا شروع کر دیا جا کے دیوار میں، اس نے تب بھی اس کو آنسر شیٹ نہیں دی، یہ ایک سٹوری مجھے پتہ چلی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سٹوری ہیں جو بچے لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک بچی تھی، وہ بیچاری جو ہے نا جیسے ہی پیپر لینے بیٹھی، حالانکہ وہ ریپیٹر تھی، جیسے ہی آئی ہے پیپر دینے کے لیے بیٹھی ہے، وہ چوتھا MCQ سالو کرتے بے ہوش ہو گئی ہے، اب سینٹر انچارج اس کو سینٹر سے باہر نہیں جانے دے رہا، ابھی بچی ہماری ذمہ داری ہے، ریسکیو والے بھی باہر موجود تھے، انہوں نے پھر ایمبولینس بلوائی، ڈاکٹر سے ریٹن اسٹیٹمنٹ لی، اس بچی کو گئے ہیں انہوں نے جا کے ہاسپٹل لے کے گئے، اس کے بعد اس کو ہوش ہے، اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ میں آ کے اس نے کیا پیپر کیا ہوگا، آ تو گئی تھی واپس، ٹینشن ہوتی ظاہری بات ہے ہر انسان کو، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیزوں کو دیکھیں، انہوں نے بالکل بچوں کی جو مینٹل ایموشنل اور سائیکالوجیکل ہیلتھ ہے وہ بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے اس ٹیسٹ نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن بچوں کا ہو گیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا اچھا ڈاکٹر بنائے، انسانیت کی خدمت کرنے والا ڈاکٹر بنائے، اور جن بچوں کا نہیں ہوا وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہو،
ٹھیک ہے آپ نے اپنے رائٹس کے لیے جو بھی فائٹ کیا، آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ نے جو بھی چیزیں کی، آپ نے جو کچھ بھی کیا، ٹھیک ہے یہ بھی پاکستان کے حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن اس چیز میں آپ لوگوں کو یہ بھی انالیسس بالکل اپنا پورا رکھنا چاہیے کہ بھی اس طرح کی کیا اتھارٹیز ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا یہ ہم لوگ اس کا پارٹ تھے یا نہیں۔ اب مثال ہے آپ لوگوں نے 6,000 فیس بھر دی، انہوں نے کہا کہ پیپر پہلے آن لائن ہوگا، یعنی کہ وہ جس طرح لاسٹ ٹائم وہ ٹیپس پہ ہوا تھا اور اس طرح کا کچھ سافٹ ویئر ہوگا، اب انہوں نے درمیان میں اعلان کے لیے آن لائن نہیں ہو رہا، پیپر پہ کنڈکٹ ہو رہا ہے، تو ہم آپ کو پیسے اس کے واپس کر رہے ہیں، پیسے آپ کو 5,000 روپیہ، درمیان میں افواہیں آتی نہیں بھی لوگوں نے پیسے واپس کریں گے، یہ 5,000 روپیہ فی بچا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو 5,000 واپس کرنے پڑ جائیں گے ہمیں تو بہت زیادہ کروڑوں کا نقصان ہے، انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے، انہوں نے وہ بھی بات گول موڑ کر دی، اوپر سے یہ ہر دوسرا جو بندہ نا یوٹیوب پہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے، جس بچے کا ایگریگیٹ اچھا بن رہا ہے، مثال ہے 90 بن رہا ہے، 89.9 ہے یا 88 پہ ہے، 87 پہ ہے، اب اس کو بیٹھ کے یہ لوگ اتنا وہ ڈپریس کر رہے ہیں، اتنا اس کو جو ہے نا ٹینشن دے رہے ہیں کہ آپ جو جا کے کہتے ہیں جی آپ تو بالکل ایچ پہ ہو، آپ تو بھی سمجھو گیم سے باہر ہو گئے، آپ یہ ہو گیا، آپ وہ ہو گیا، یا فیڈرل کے بچوں کے نمبر بہت زیادہ آ گیا، وہ ساری سیٹیں وہ لے جائیں گے، ایسی میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے، جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ رزق آپ کو ملتی رہنا ہے، اللہ پہ آپ پورا یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھائی جان جس دن ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ آیا اس سے پہلے بچے پی ایم سی نے گریس مارکس دینے ہیں، پی ایم سی یہ کر رہا ہے، یہ یو ایچ ایس یہ کر رہا ہے، ساری کھچڑی انہوں نے بیچ میں پکائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے پچھلی دفعہ تو چلو ہر بچے کو کسی کو 15 نمبر دے دیے، کسی کو 20، کسی کو 25، کسی کو 30 نمبر بھی دیے انہوں نے، بچے یہی امید کر رہے تھے، انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن انہوں نے پالیسی پہلے بنا رکھی تھی ان کی۔ اب انہوں نے جو جس گیم کو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب انہوں نے اس دفعہ کیا کیا، پہلے جو دوسری کی آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے نمبر کم کر دیے، اس کے بعد جو انہوں نے نیکسٹ کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا ہے کہ نمبر بچوں میں جو ہے نا تھوڑے بہت جب کم ہوتے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے جب رزلٹ آفیشیل آیا اس کے اندر ان کے نمبر بڑے ہوئے ہیں کی کے مطابق، کسی کے 4 بڑے ہوئے ہیں، کسی کے 5 بڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ لیں کہ آپ جس طرح کسی کو جاتے ہوئے آپ کسی کو لنگر اور خیرات دے دیں نا کہ یہ لو بھائی آپ تھوڑا سا سالن لے لو، یہ لو آپ تھوڑی سی نا کھانا لے کے چلے جاؤ، جو آپ کا گھر کا بچہ پڑا ہوتا ہے تو آپ وہ کھانا کسی کو دے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو لنگر خیرات میں آپ کو پچھلی دفعہ انہوں نے ڈھیر سارے لنگر خیرات دیا، اس دفعہ آپ انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا لنگر خیرات دیا، زیادہ لنگر خیرات نہیں ملا۔ اب جب زیادہ لنگر خیرات نہیں ملا، بچے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں پی ایم سی نے جو ہے نا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا یو ایچ ایس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا ادارے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ تو بھائی آپ لوگ پہلے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے سوچو، اس کے بعد آپ نے جو آگے معاملات ہیں، آگے کے معاملات ہیں وہ بھی آپ پہلے سے سوچ کے آئے نا اس فیلڈ کے اندر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کسی قسم کے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے آپ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا فیصلہ، 3.5 گھنٹے بھائی آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے، 3.5 گھنٹوں میں آپ یعنی کہ جو بندہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا وہ مطلب کہ اب زندگی میں کچھ نہیں کرے گا، وہ زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ کمال کر سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف آپ اپنے آپ پہ بلیف رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں اپنے آپ پہ اور اللہ پہ توکل کر کے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا ماننا ہے کہ وہ بچہ بہت زیادہ ٹیلنٹ دکھا سکتا ہے، اور فطرت اسلام پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ صرف اس کو شیپ کرنا، پالش کرنا سوسائٹی کا کام ہوتا ہے، گھر میں کام ہوتا ہے، اب وہ نہیں شیپ ہوا، انوائرمنٹ اس کا غلط مل گیا یا جو بھی چیزیں تھیں غلط مل گئیں تو اس سے وہ جو ہے نا نہیں معاملات چل پاتے۔ یہ دیکھیں بھائی جان یہ بچوں نے ہزاروں روپے کی کتابیں خریدی ہوئی ہیں، ابھی جو اس کے اندر پریکٹس سیشنز کی بکس ہیں یا باقی جو شیٹس ہیں، باقی جو رجسٹرز ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، ابھی ہمیں ساری کتابیں مل ہی نہیں پا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ بچے اس ٹائم بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے اور بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ تھے، اب ان کے پیرنٹس نے کسی کو باہر بھیج دیا، کسی کو بھی آپ ٹور کر رہا ہو، کوئی پارک میں چلا گیا، کوئی دوستوں کے ساتھ ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کچھ کر رہا ہے، کوئی موویز دیکھ رہا ہے، ابھی فریش ہو جائیں بچے، اس ٹینشن سے نکل آئیں، اتنا خطرناک قسم کا آپ نے سینیریو کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب بچہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، سب گھر والوں کو امید ہو جاتی ہے، خاندان والوں کو امید ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر بنے گا، یہ ملک کو قوم کا نام روشن کرے گا، لیکن آگے جا کے جو حالات آپ کے سامنے کریٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جتنی یہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، سارے معاملات چلتے ہیں، پھر اس کے بعد احتجاج بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب جب آپ لوگ بچوں کو ان کا بنیادی بیسک رائٹ جو ہے وہ آپ نہیں دے رہے، آپ پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہے ہو، آپ اس کو ری چیکنگ کا اس کے اندر کوئی آپشن رکھ لیں، اس کے اندر ریکاؤنٹنگ کا آپشن نہ رکھیں، آپ پراپر ری چیکنگ کا آپشن رکھیں، اس کے بعد اس کے لیے بھی انہوں نے ہزاروں قسم کی فیسز رکھی ہوتی ہیں جو ہر بندہ افورڈ نہیں کر پاتا۔ اب بہت سارے بچے ہیں جو بیچارے لوگ جو ہیں اپنی زمینیں بیچ کے، پلاٹ بیچ کے، ٹھیک ہے، ادھار پیسے لے کے جو ہے نا فیسز پے کر رہے ہوتے ہیں، یہ 6,000 روپیہ بھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تو ماشاء اللہ اکیڈمیز کی تو بات ہی نہ کریں نا، اور پھر جو آنے جانے کا ان کا خرچہ ہے، پیٹرول کا خرچہ ہے، اتنے معاملات ہیں، کتنے بچوں کے ساتھ اکیڈمیز میں صبح مدرس آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتی ہیں کہ بیبی آپ جو ہے نا ملک شیک پی کے چلے جائیں، کچھ بچے جو ہے نا بھوکے آ رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب صبح صبح کا ٹائم بندہ خالی پیٹ ہے, ان کو نیند بھی آ رہی ہے, 6.5 گھنٹے کی کلاس لینی ہے. پھر جو اکیڈمی کے اندر ماحول بنا ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر لوگ جو ہے نا چڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. پھر بچہ جو ہے نا ایک پریشر میں آ جاتا ہے, خوف میں آ جاتا ہے. تو بہت سارے کینڈیڈیٹس نہیں بھی آتے ہیں لیکن اکثر لوگ آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی اوور کم کرنے کے لیے جو ہے نا بچوں کی جو ہے نا ٹریننگ کی, ان کو سمجھانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو چیز کا جب رزلٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا آگے جا کے کہ ہونی اینڈ کے اندر کرپشن ہے, دھاندلی ہونی ہوتی ہے, معاملات خراب ہونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا کرم نوازی ہوتی ہے, جس کے ساتھ ہو جاتا ہے, جس کا ہو گیا ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جس کا ہو گیا ہم نے اپنی محنت سے, آپ نے اپنی محنت سے نہیں کیا, اللہ پاک نے آپ پہ کرم نوازی کی ہے. آپ کو اس دن نروز, آپ کے اعصاب آپ کے کنٹرول میں رہے ہیں. جن کے نروز اب اس دن کنٹرول میں نہیں رہے, انہوں نے ایک ببل کی جگہ 2 ببل بھی فل کیے ہیں ایک ہی بلاک کے اندر. تو اس چیز کو میرے بھائی آپ تھوڑا سا نا غور کریں. اب اسی طرح ڈاؤ یونیورسٹی کے حالات ہیں. اب ڈاؤ یونیورسٹی میں جو بچوں کا ٹیسٹ ہوا ہے, جن کو نہیں پتا تھا, سین سے انٹیریئر سین سے آ رہے ہیں, KPK کے بھی یہ سیم حالات ہیں. اسی طرح ہمارے انڈیا کے بھی سیم حالات ہیں. وہاں پہ نیٹ کو لے کے بچے اتنا زیادہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ نے ساری تیاری کر لی, آخری مہینے میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیئر مینجمنٹ کا کیا ہوتا ہے, رول ہے. بہت سارے سوسائٹل پریشر بھی ہے, آپ کا ساری چیزیں آپ کی نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا, لیٹ یور سیلف ناٹ ٹو بی ڈرائیون بائی دا ادرس ڈیسیژن امپوزڈ ان یو. آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں کہ دوسرے آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں یا دوسرے آگے آپ کے معاملات میں جو ہے نا دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے آپ کے والدین سے بڑھ کے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی سنیں, ان کے معاملات پہ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزوں بہتر اکیڈمی میں چلے جائیں, وہاں اکیڈمیز کے یہی معاملات چل رہے ہیں. بچے نے کتنا 6-7 مہینے وہاں پہ ان کو پارٹ ٹائم بھی دیا, فل ٹائم بھی دیا. صبح 4 بجے اٹھنے کا کس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. بچے 4 بجے اٹھ کے انہوں نے اسٹڈی کی ہے, انہوں نے پڑھائیاں کی ہیں, انہوں نے محنتیں کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جی اپنا فل لینتھ انہوں نے پیپر بھی دیے ہیں, انہوں نے شیٹس دی ہیں, سب کچھ انہوں نے دیا. اس کے بعد جب بندہ جا کے اپنا رزلٹ دیکھتا ہے, مثال ہے بہت سارے بچوں کا اچھا ایگریگیٹ بھی بن رہا ہوگا لیکن بہت سارے بچوں کا ایگریگیٹ نہیں بنا ہوگا. اب ایک بندہ وہاں سے بچے پیپر دے کے نکلے, اس کو دیکھ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ بھی, حالانکہ وہ ان کو جاننے والے تھے, یار آ جاؤ بھی, آ جاؤ مستقبل کی نرسوں آ جاؤ. اب مستقبل کے نرسوں, اب بھی بچے کو آپ ریلیکس کریں, ابھی ٹینشن سے آ رہا ہے, ابھی 3.5 گھنٹے کیسے گزار کے آیا ہوں اندر. وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ بھی, آ جاؤ. میں نے کہا انکل آپ حوصلہ دیں. وہ کہتے نہیں یہ مستقبل کی نرسیں ہمیں پتہ ہے, اب ان کو BS نرسنگ میں داخلہ کروائیں گے. بھائی ابھی آپ آن دا ایٹ دا اسپاٹ آپ نے سیم ڈیسیژن کا فیصلہ کر دیا کہ یار یہ نرس بنیں گے, میل نرس بنیں گے. آپ ان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا چانس دو, سوچنے کا ٹائم دو. جس بھی فیلڈ میں جانا ہے آپ 50,000 دفعہ سوچو, میں تو کہتا ہوں. اس کے بعد آپ یہ ڈیسیژن لو, آپ ایکسپلور کرو ادر فیلڈس کو بھی. اس کے بعد آپ نے جا کے نا یہ معاملات دیکھیں, اس کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور اینڈنگ میں اب یہی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارے YouTube چینل کو. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو جو ہے نا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.